Assalamu alaikum, dear students of class Matric. I am Sir Suleiman. I shall teach you Islamiyat of class Matric. آپ اپنی بک کا پیج نمبر 19 اوپن کریں. اس میں میں آپ کو سورۃ انفال کی قرآنی آیات کا ترجمہ بتاؤں گا. اب اپنی اسلامیات کی بک پیج نمبر 19 اوپن کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پریویس فرسٹ اسائنمنٹ شیٹ کے اندر سورۃ انفال کی 6 قرآنی آیات جو ایکسرسائز میں دی جاتی ہیں وہ میں نے آپ کو پرووائڈ کی تھی، ایکسپلین کر دیا تھا، ترجمہ سمجھا دیا تھا اور آپ لوگوں نے بھی اس کو کر لیا تھا. اب اس کے بعد نیکسٹ نمبر 7، 8، 9، 10، 11 یعنی کہ 5 اور قرآنی آیات میں نے انتخاب کیا ہے جو آپ کی سیکنڈ اسائنمنٹ شیٹ کے اندر میں نے لکھ دی ہیں. اور یہ آپ کی بک پیج نمبر 19 پر ایک قرآنی آیات ہے، الف جز نیچے لکھا ہوا ہے. اس میں قرآنی آیات آپ لکھے گا اور میں آپ کو اس کا ترجمہ لفظی میننگ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا، واو کے معنی اور لا کے معنی نہیں، تکونو کے معنی ہو جانا، اور نہ ہو جائیں کالذین، یہاں کل ہے، کاف کے معنی ہوتے ہیں مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر. ان کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. الذین کے معنی ہوتا ہے لوگ، ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا. کون سے لوگ، کن لوگوں جیسا نہ ہو جانا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قالوا سمعنا، قالوا کا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں وہ سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا، اور وہ لا یسمعون، حالانکہ نہیں سنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جن کو کہا جاتا ہے بات سنیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب اپنی اسی بک کا پیج نمبر 20 ٹرن کریں گے اور اس کے اوپر آپ کی بے جز قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے. ان شر الدواب، ان کے معنی بے شک، شر الدواب کے معنی بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہے، سمن جو بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، الذین وہی لوگ لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ ایسے ہو چکے ہیں جانوروں کی مانند کہ اگر کوئی دین کی بات سمجھائی جائے تو ان کا ایسا لگتا ہے کہ کوئی شعور و عقل نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہیں. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانوروں میں سے گونگے بہرے وہ لوگ ہیں جو عقل و شعور نہیں رکھتے. جیم جز کا قرآنی آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحولو حائل ہوتا ہے، بینہ درمیان، مرء آدمی کے، وقلبہ، اور قلب کے معنی دل ہوتا ہے، ہی کے معنی اس کے، بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی اس کے دل کی دھڑکن دھڑکتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی جان لیتے ہیں. دال جز ہے اس کے اندر، واتقوا، ڈرو، فتنۃ، اس فساد سے، لا تصیبا، نہیں ظاہر ہوگا، نہیں واقع ہوگا، الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے جرم یا ظلم یا زیادتی کی ہو، منکم، ان میں سے، خاص طور پر. اور ڈرو اس فساد، لڑائی جھگڑے سے، اس ظلم سے خاص طور پر ان لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جنہوں نے یہ جرم کیا ہو. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک ڈرائیور نے غلطی کی ہے، بس چلا رہا ہے اور اس نے غلطی کی وجہ سے اس کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو نقصان صرف اس ڈرائیور کو نہیں پہنچے گا، اس کے پیچھے جتنی بھی سواریاں بیٹھی ہیں ساری افیکٹڈ ہوں گی، اللہ نہ کرے ان کو چوٹیں بھی لگ سکتی ہیں. غلطی ایک کی سزا سب کو ملے گی. اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی ہے ختم کرو تو ایک برے آدمی کو سزا نہیں ملے گی، اگر عذاب آیا تو پورا معاشرہ لپیٹ میں آ سکتا ہے. اب اس کی لاسٹ ہے جز ہے، اس کی قرآنی آیات ہے وَاعْلَمُوا، اللہ نے فرمایا ہے جان لو، انما، بے شک، اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، تمہاری اولاد، فتنۃ، آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عِندَهُ، ان کے پاس ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کو مال دیا، اولاد دی، یا مال لیا یا اولاد لے لی، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ آپ صبر کیا کریں، اگر صبر کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ میں نے آپ کو 5 قرآنی آیات ابھی سمجھا دی ہیں سورۃ انفال کی۔ اس سے پہلے والی پریویس ورک شیٹ میں 6 قرآنی آیات سمجھائی تھی، اب یہ 5 ہو گئی ہیں، ٹوٹل آپ کی 11 قرآنی آیات ہو جائیں گی۔ اب آپ کا یہ پیج نمبر 97 پر ہے، قرآن لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا تفصیلی حصہ موضوعاتی مطالعہ سوالات کے جوابات ہیں۔ اسی چیپٹر 1 کے میں نے پہلے 2 کوشچن لانگ کرا دیے تھے، اور اس کے اندر میں نے قرآن کا تعارف اور قرآن کی فضیلت، قرآن کی حفاظت کے بارے میں بتایا تھا۔ اب اسی چیپٹر کا نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن کے فضائل بیان کریں۔ قرآن کی فضیلت تو لامحدود ہے، جس کو انکاؤنٹیبل ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن خاص بات یہی ہے کہ قرآن کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ایک بار زندگی میں فرض ہے، منہ زبانی پڑھنا یعنی کہ حفظ کرنا سنت ہے، اور سنت رسول اتنی فضیلت والی ہے کہ حافظ قرآن کو قیامت والے دن ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور ان کے والدین کو بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا جو بہت روشن ہوگا۔ میدان حشر میں تمام لوگوں پر روشنی چھا جائے گی، وہ حیران ہو کر دیکھیں گے، اور بتایا جائے گا کہ یہ حافظ ہے اور اس کے یہ والدین ہیں، ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قرآنی آیات اور قرآنی صورتیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، اور آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورۃ ملک پڑھنے سے ہر رات پڑھ کر اگر سوچیں تو قبر کے اندر یہ عذاب نہیں ہونے دے گی، منکر نکیر کے سامنے ہماری سفارش کریں گی کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، آپ اسے آرام کرنے دیں، اسے کچھ بھی نہ کہیں، تو اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ قیامت والے دن قرآن مجید بھی اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قرآن مجید کی شفاعت قبول ہوگی۔ وہ شخص تلاوت کرنے والا یعنی کہ قاری قرآن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، یہ عمل تم سب میں سے افضل ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو یہ آپ کے اس چیپٹر 1 کے 3 کوشچن ہو گئے، 2 میں نے آپ کو فرسٹ اسائنمنٹ شیٹ میں بتا دیا تھا، اب سیکنڈ اسائنمنٹ شیٹ کے اندر یہ کوشچن میں نے ایک بتا دیے، قرآن کے فضائل یعنی کہ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ یہ آپ کا چیپٹر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب چیپٹر 2 ہے ہمارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ یہ نیا چیپٹر ہے، نئے پیج پر لکھنا ہے۔ اس میں ہم اپنے خالق و مالک کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے ایک مقام پر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ کی ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ کی ہم نے عبادت و اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے اب بندوں کو چاہیے وہ بھی اپنے رب سے محبت اور پیار کرے، کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ اپنی عبادت کے قابل ہے اور لائق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب اللہ ایمان والو اپنے رب سے بہت زیادہ محبت کرو۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے لوگو، اے انسانوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے،
اے اللہ کون سا احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا پیارا محبوب ہمارے اندر، ہمارے درمیان مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے، پوری دنیا پر چھا گئے، اور انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور معراج کے وقت جو ہے اللہ سے ملاقات بھی کی۔ تو اللہ کے بہت پیارے محبوب ہیں، ان کے ہر قدم، ہر فعل، ہر عمل ایک معجزہ ہے۔ آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، آپ کا پسینہ بھی معجزہ۔ تو نبی کی محبت ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بے شک نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ افضل اور فضیلت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تعلیم اس کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس وقت کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اپنے اعمال ضائع کرنے سے بچیں، تو اس سے پہلے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو۔ اگر آپ میری پیروی کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ آپ کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ تھا آپ کا چیپٹر اور آپ کی قرآنی آیات کا ترجمہ اور لانگ کوشچن آنسر جو آپ کو بک میں سے ہی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب اپنی ورک شیٹ اپنے سامنے رکھیں، میں بتاؤں گا آپ کو اس اپنے رجسٹر پر اس کو کس طرح مینٹین کرنا ہے اور کاپی کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی سیکنڈ اسائنمنٹ شیٹ ہے۔ اس کے اندر جو میں نے آپ کو بک پیج نمبر 19 اور 20 کی 5 قرآنی آیات سورۃ انفال کی بتائی ہیں، یہاں پر میں نے وہ لکھ دی ہیں، اور وہی آپ نے اوپر سے قرآنی آیات لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو یہی سے آپ اپنی کاپی کیجئے گا، اس کا ترجمہ لکھیے گا، پھر نئے پیج پر آپ ہیڈنگ دیں گے۔ اس کا موضوعاتی مطالعہ آپ کا کنٹینیو رہے گا۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ فضائل قرآن پر تفصیل سے نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے بک کا پیج نمبر 97 کا آخری پیراگراف، وہ آپ یہاں سے اتاریے گا اور آپ اپنے اس پیراگراف کو مکمل کیجئے گا، اور یہ آپ اپنے جو ہے نا یہاں تک لکھا ہوا ہے نا کہ کوشش کریں گے تک پورا لکھنا ہے، تو یہ پیج نمبر آپ 100 کا بھی لکھیے گا۔ آپ پیج نمبر 97 کا پورا لاسٹ پیراگراف ہے، اور پیج نمبر 98 کا پہلا والا پورا پیراگراف یہ بھی آپ اتاریے گا۔ سوال نمبر 1 کا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ پیج چھوڑ دیں گے، نئے پیج پر آپ ہیڈنگ دیں گے نئے چیپٹر کی، نیا چیپٹر سٹارٹ ہوگا، اور اس میں آپ کا نیا چیپٹر لکھا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ یہ آپ ہیڈنگ دیں گے نئے چیپٹر کی، چیپٹر نمبر 2 ہوگا۔ نیچے والا سوال اسی نئے چیپٹر میں سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے تفصیل سے لکھیے۔ اس کا جواب کتاب کا صفحہ نمبر 99 جہاں پر یہ ہیڈنگ دی ہوئی یہ پورا صفحہ آپ لکھیے گا، اور پیج نمبر 100 کا پہلا پیراگراف بھی لکھیے گا، تو اس کا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کا سیکنڈ کوشچن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، تفصیل سے لکھیے۔ اس کا جواب
صفحہ نمبر 100 یعنی کہ پیج نمبر 100 کا آخری پیراگراف یعنی کہ دوسرا پیراگراف پورا، اور نیکسٹ پیج 101 کا پورا پیج، اور باقی جو ہے نا پیج نمبر 2 پر بھی کچھ اس کا جواب ہے وہ بھی لکھیے گا۔ 3 حصوں میں 3 صفحات یعنی کہ آپ نے 100 101 102 تاکہ سوال نمبر 2 کا جواب کمپلیٹ کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کی شیٹ بھی ایکسپلین کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اپنی شیٹ کا جتنا بھی ورک ہے سمجھ لیا ہوگا، کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اس امید کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔